مساجد کا جو رول ہے اس کو شاید ہم نے صحیح طور پر سمجھا نہیں ہے۔ میں عرض کروں گا کہ اگر آپ غور کریں تو پاکستان کا جو قیام ہے وہ بھی مساجد کے مضمون میں ہے، اور یہ میں صرف زور بیان کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ اگر آپ اس پر توجہ کریں گے تو یہ حقیقت آپ پر پوری طرح آشکار ہوگی کہ پاکستان کے قیام کا صحرا بے شک قائد اعظم محمد علی جناح کے سر باندھا جاتا ہے، اور ہم بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے قیادت فرمائی، لیکن یہ اصل کام یہ مساجد کا اور علماء کا تھا۔ وہ کیسے؟ ذرا یہ بات سمجھتے تھے۔ آپ کے علاقے میں ایم ایل اے کا الیکشن ہوتا ہے، آج کل تو حلقے بہت چھوٹے ہو گئے اور ماشاءاللہ اب ترقی یافتہ پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پر سڑکیں بھی بن گئی ہیں۔ جس سڑک پہ ہم یہاں پہ آئے ہیں چل کے، مجھے میرے بڑے بھائی قبلہ جو جماعت اہل سنت پاکستان کے مرکزی امیر ہیں حضرت قبلہ صاحبزادہ سید مظہر سے کاظمی دامت برکاتہ العالیہ، انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے خود دیکھا کہ پاکستان بننے کے بعد ابتدا کے اندر جو جی ٹی روڈ ہوتی تھی وہ کیسی ہوتی تھی۔ وہ مولانا غلام جیلانی صاحب بیٹھے ہیں، یہ وہاں تحصیل ریاست سے آئے ہیں، یہ بھی بتا رہے کہ میں نے بھی دیکھا تھا سولنگ ہوتی تھی، اور سولنگ بھی کیسی، ایسی سولنگ نہیں جیسی آج کل گاؤں میں بن جاتی ہے، ایسی نہیں، بلکہ صرف اتنی کہ ایک ٹائر کی جگہ پہ ادھر سولنگ لگی ہوئی ہے اور دوسرے ٹائر کی جگہ ادھر سولنگ لگی ہوئی ہے، صرف ٹائروں کی جگہ سولنگ ہوتی تھی، درمیان میں اور آس پاس سب کچی ہوتی تھی، یہ جی ٹی روڈ ہوتی تھی، یہ یعنی جو ملک کی سب سے بڑی سڑک اس کا عالم یہ تھا۔ تو باقی سڑکوں کی کیفیت جیسی ہوگی وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس وقت پاکستان جب بنا ہے اس وقت یہ عالم تھا، سڑکوں کا یہ عالم تھا، اس وقت حلقے بھی بہت بڑے ہوتے تھے، آج کل جو حلقے ہیں وہ تو بہت چھوٹے ہیں۔ اس بھائی یہ ذرا لوگ سکون سے سن لیں گے، آواز زیادہ گونجے گی نا کوئی فائدہ نہیں، آپ ریکارڈنگ کی فکر نہ کریں، میری بات ذرا لوگوں کی سمجھ میں آ جائے بس اس کی فکر کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرات مکرم، اب آج کل تو قومی اسمبلی کا حلقہ آپ کو بھی یاد ہوگا، کچھ عرصہ پہلے زیادہ بڑے ہوتے پھر آہستہ آہستہ چھوٹے ہوتے گئے، لیکن جب قیام پاکستان سے پہلے جو الیکشن ہوئے تھے جس میں مسلم لیگ نے اکثریت حاصل کی تھی، اس کو اگر آپ دیکھیں تو آج کل تو شاید پورا ضلع بہاول نگر وہ ایک حلقے کے برابر ہوتا ہو۔ اب اس وقت سڑکیں نہیں ہیں، اس وقت اخبارات بھی گھر گھر نہیں آ رہے، وہ زمانہ وہ ہے کہ ٹی وی کا چلن ہی نہیں ہے، ریڈیو بھی گاؤں میں کوئی ایک آدھ ہوتا ہوگا جو چوپال پہ رکھ کے سب لوگ اکٹھے ہو کے سن لیتے ہوں گے۔ اب اس وقت جب الیکشن ہوا ہوگا تو آپ ذرا سوچیے کہ مسلم لیگ کے جو امیدوار ہوں گے کیا ان کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ پورے بر صغیر کے اندر ہند و پاک میں وہ ایک ایک گاؤں میں جا کر اپنا پیغام پہنچا سکیں اور تمام مسلمانوں کو یہ کہہ سکیں کہ اگر تمہیں ایک مملکت خودآزاد پاکستان چاہیے تو تمہیں مسلم لیگ کو ووٹ دینا چاہیے؟ کیا یہ ان کے لیے ممکن ہوگا؟ وہ کیمپین چلا ہی نہیں سکتے۔ آج کل لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں تو ووٹ مانگنے کوئی آیا نہیں، چھوٹا سا حلقہ ہے، سڑکیں بنی ہوئی ہیں، لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، اور 20 50 گاڑیاں لوگوں نے الیکشن کے لیے کیوں ہی ہوتی ہیں، اور ان کے جناب اتنے ورکرز چل رہے ہوتے ہیں، بینرز لگے ہوئے ہیں، پوسٹرز لگے ہوئے ہیں، جناب ہینڈ بلز دیے جا رہے ہیں، جگہ جگہ کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود کتنے گاؤں والوں کو شکایت ہوتی ہے نہیں ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں۔ اب اس وقت کا تصور کیجئے کہ نہ راستے ہیں، نہ سڑکیں ہیں، نہ لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، مطلب یہ کہ ہر امیدوار کے پاس شاید ایک گاڑی بھی نہ ہوتی، اور ایسے میں وہ ہینڈ بلز کی بھرمار، وہ پوسٹرز، وہ بینرز، ان کی وہ کیفیت بھی نہیں، ٹی وی کے اوپر بھی کوئی کمپین نہیں چلا سکتے، اور ریڈیو تک ہر ایک کی رسائی بھی نہیں، اخبارات کے اندر اشتہار دیکھے بھی تو اپنے پیغام لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ جب جو بھی مسلمان میں تھے انہوں نے مسلم لیگ کے حق میں ووٹ ڈالا اور انہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالا؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ سوچنے کی بات ہے۔ دراصل ہوا یہ
کہ ہر گاؤں میں جہاں مسلمان رہتے تھے، کچی پکی چھوٹی بڑی جیسی بھی ہوتی تھی، ایک مسجد ضرور ہوتی تھی. اس مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے امام بھی ہوتا تھا. اب باہر کی دنیا سے باقی لوگوں کا تو وہ رابطہ نہیں ہوتا تھا، لوگوں کا آنا جانا شہر کے اندر اس طرح آس پاس نہیں ہوتا تھا، لیکن جو امام مسجد ہے وہ کسی مدرسے کا فارغ و تحصیل ہوتا تھا. اب وہ اس مدرسے کی وجہ سے، اس فارغ و تحصیل ہونے کی وجہ سے اس کا اپنے اساتذہ سے، اپنے ادارے سے تعلق ہوتا تھا. اب جب الیکشن کا سلسلہ شروع ہوا اور پاکستان مسلم لیگ نے مسلم لیگ نے پاکستان کے قیام کے حق میں کیمپین چلانا شروع کی، اب کسی اور تک پیغام پہنچا یا نہیں پہنچا، لیکن امام مسجد تک اس کے اساتذہ اور اس کے ادارے کی طرف سے پیغام ضرور پہنچا کہ بھئی وہاں پر لوگوں کو بتاؤ کہ ہم نے مسلم پاکستان بنانا ہے اور مسلم لیگ کو ووٹ دیں گے تو پاکستان بنے گا. اور وہ وقت وہ تھا کہ لوگ امام مسجد کو اپنا نوکر نہیں سمجھتے بلکہ اپنا رہبر سمجھتے تھے، رہنما سمجھتے تھے، ان سے رہنمائی حاصل کرتے تھے اور وہ ان کی بات پر کان دھرتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے. تو جب مساجد سے یہ بات آواز اٹھی کہ اگر تم مسلمان ہو، اگر تم پاکستان چاہتے ہو، ایک آزاد مملکت کے حامی ہو، تو پھر تمہیں مسلم لیگ کے حق میں ووٹ دینا ہے. تو جب یہ پیغام مساجد سے نکلا تو تمام مسلمانوں نے اس کو اپنایا، سوائے وہ کانگریسی لوگ جو مسلمان ہونے کے باوجود کانگریس کے ساتھ تھے، سوائے ان چند لوگوں کے پورے بر صغیر کے اندر مسلم لیگ کے حق میں ووٹ پڑے اور جس کی وجہ سے پاکستان کا قیام ممکن ہوا. یہ ساری بات میں نے تفصیل سے اس لیے بتائی کہ میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ مساجد کو ہم نے آج کل ان کی اہمیت کو اس طرح نہیں سمجھا جس طرح ہمیں سمجھنا چاہیے. تو اس لیے یہ مساجد جو ہے یہ ہماری رہنمائی کا فریضہ انجام دیتی ہے، اور جو امام مسجد ہیں اگر ہم ان کو صحیح مقام دیں تو وہ ہماری رہنمائی کریں گے، فکری رہنمائی بھی کریں گے، عملی رہنمائی بھی.